قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کے عنوان لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے نور سے رب کعبہ ہمارے سینوں کو روشن، ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ کثرت سے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیے اور انشاءاللہ العزیز دنیا میں اس کی رحمتیں برکتیں ہم حاصل کریں گے، ساتھ ساتھ قیامت والے دن اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ ہمیں قرب خاص عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، 21ویں پارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورت لقمان ہے، جس میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے پیارے بندے تھے، ایک خاص بندے تھے، اور رب تبارک و تعالی نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ حکمت اور دانائی کے اقوال، حکمت اور دانائی کی باتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، قرآن نے ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے بارے میں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے۔ اکثر مفسرین نے اسے یہی بیان کیا اور یہی راجح ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب کیا ہوا تھا، چنا ہوا تھا، اپنی ولایت عطا فرمائی تھی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد بھی فرمایا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے وہ مالا مال تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے محبت تھی۔ اللہ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی، اور وہی ان کی دانائی والی باتیں ہیں۔ یہ بھی کتابوں میں بیان کیا گیا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر آپ کی جو ہے وہ اس طرح کا حسن و جمال نہ تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید حسن و جمال کی وجہ سے، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کی طرف لوگوں کا ایک میلان تھا۔ نہیں، بظاہر یہ چیزیں نہ تھیں، لیکن اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، اللہ نے انہیں اس دولت سے نوازا تھا، اور اس کی برکت سے لوگوں کے دل ان کی طرف گویا کہ کھینچے چلے گئے اور لوگوں کا میلان ان کی طرف بہت زیادہ ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی بہت سی دانائی والی باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور انہی میں سے وہ اقوال جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، آج کے ہر والد کے لیے، آج کی ہر والدہ کے لیے، ہمیں اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی ان باتوں کو ہم غور کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اور آج کے اس موضوع میں ہم نے انہی میں سے چند باتیں جو ہے وہ حکمت والی چند باتیں انشاءاللہ العزیز آج کے اس قرآن کے عنوان میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ہم آج ذکر کریں گے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو
شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ شکر ادا کریں، اور آگے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو شکر ادا کرتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس کا جو شکر ادا کرتا ہے وہ ایسے گویا کہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اچھی طریقے سے ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنا ہی شکریہ ایک طرح کا ادا کرتے ہیں۔ مطلب کس طرح کہ وہ شکر ادا کرنے کے بعد ہماری نعمتوں میں چونکہ اضافہ ہوتا ہے تو وہ شکریہ بھی اپنی ذات کے لیے ہوا۔ ہم اللہ کی حمد بیان کریں، رب اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دے، ہم رب کے آگے سجدہ کریں، عبادت کریں، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رب تعالی نماز کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہم پر اپنی ایسی رحمت و رضوان کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ وہ نماز، وہ سجدے ہمارے گناہوں کے لیے، سیئات کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں کا تو نعمتیں اللہ نے دیں، بن مانگے دیں، ایسی نعمتیں دیں۔ آج بسا اوقات اگر مالی طور پر کچھ غربت ہو تو انسان اسی میں ہی شکوے شکایات کے اندر پڑ جاتا ہے، اور ان چیزوں سے گویا کہ شیطان اس کی توجہ بالکل ہٹا دیتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ویسے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ویسے کتنا نوازا ہوا ہے، اس سے توجہ اس کی بالکل محو ہو جاتی، ختم ہو جاتی، ہٹ جاتی ہے۔ اپنے وجود میں وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن کے ارشاد فرما رہا ہے اپنی جانوں کے اندر ہی آدمی غور کرے تو دیکھے تو اس کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ ہمارے اس وجود میں، ہمارے جسم کے اندر اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں، اور اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے یقیناً جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اگر آنکھ والا کسی نابینا کو دیکھے، اگر آج زبان والا، بولنے والا یہ کسی ایسے کو دیکھے جس کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، جو گونگا ہے، آج سننے والا کسی بہرے کو دیکھے تو پھر اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تو وہ چند ظاہری نعمتیں ہیں، لیکن ایسی اندرونی ہمارے نظام میں، ہمارے سسٹم میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ شکر کم ہے۔ رب کا بس شکر ادا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے تو کرتا ہے، کیوں؟ رب اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور اضافہ کروں گا، ضرور اس میں زیادہ کروں گا۔ اللہ اپنی نعمتیں بڑھاتا جائے گا۔ آج انسان کو دیکھنا ہے کہ رب اس پر نعمتیں بڑھاتا جا رہا ہے، تو یہ دیکھے اپنی زندگی کو کہ یہ زندگی گناہ بڑھتے جا رہے ہیں یا رب کی اطاعت والے کام بڑھتے جا رہے ہیں، یہ اس کو دیکھنا ہے۔ یہ فرما برداری کی طرف جا رہا ہے یا نافرمانی کا رخ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو جب رب کی رحمتیں ہیں تو پھر یہ رحمتیں، نعمتیں ہی تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اور زیادہ اللہ کے حضور جھکیں، اور زیادہ ہم عبادت کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت جو ہے وہ عذاب رکھے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی کئی مقامات پر حدیث طیبہ میں اس کی ترغیب دی ہے کہ ہمیشہ رب کے شکر گزار بندے بنو، ہمیشہ رب کے شکر گزار بندے بنو۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ حضرت لقمان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور حکمت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ شکر ادا کرے، اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اس کی پہلی نصیحت وہ یہ ارشاد فرمائی گئی، قرآن میں اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہا کہ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے
کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا ظلم ہے، شرک بڑا ظلم ہے۔ کسی کو بھی اس جو ہے وہ شرک والے گناہ میں نہ پڑنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو ایسا مان لینا، کسی دوسرے کو معاذ اللہ عبادت کے لائق مان لینا، کسی دوسرے کی عبادت کرنا، کسی دوسرے کو عبادت کے لیے سجدہ کرنا، یہ ایسے شرکیہ اعمال اور شرکیہ افعال ہیں کہ جن کی سخت ہمیں جو ہے وہ ممانت ہے۔ اور یاد رکھیں شرک ایسا بڑا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جو چاہے وہ رب تبارک و تعالی وہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ جو آدمی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، جو آدمی کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، تو اب اس کی بخشش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہاں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، شرک کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ایسے کسی کو مشرک قرار دے دینا، ایسے مسلمانوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ کسی معاملے پر کسی بات پر سمجھے بغیر اسے شرک کے اندر داخل کر دینا اور مشرک قرار دینا بہت سخت غلطی ہے، اور ایسے لوگ شریعت مطہرہ پر بہت سخت افترا باندھنے والے ہیں۔ یعنی شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شرک جو ہے وہ شریک ٹھہرا دینا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اور رب کی جو صفاتیں ہیں، اللہ ہر چیز کا حقیقی طور پر مالک ہے، مختار ہے، سارے لوگ رب کے محتاج ہیں، سارے ولی، سارے صحابہ، سارے فرشتے، سارے نبی، سارے رسول وہ رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں۔ ان کو جو مقام ملا، جو منصب ملا، جو اعزاز ملا، جو ان کے لیے اللہ کی نوازشات اور کرامات ہیں، وہ رب کی عطا سے ہیں، وہ رب کی عطا سے ہیں۔ تو جو کچھ یہ کریں، جو تصرف فرمائیں، وہ رب کی عطا سے ہے۔ تو جب اتنا ایک واضح فرق ہے تو آج معاذ اللہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سمجھے بغیر کسی کو شرک باتیں کر دینا، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ یعنی کسی نے بالفرض یہ کہہ دیا اے اللہ کے نبی آپ میری فریاد سنیں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا مانگ دیں، آپ مجھے یہ عطا فرما دیں، مطلب یہی کہ اللہ سے لے کے عطا فرمائیں، تو اس کے اوپر یہ کہہ دینا معاذ اللہ کہ یہ شرک ہو گیا، کیونکہ غیر خدا مدد کر ہی نہیں سکتا، جب غیر خدا کی مدد نہیں ہے تو یہ شرک ہوا۔ ایسا نہیں ہے، غیر خدا اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنا، عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے کرے گا، رب کی طاقت کے بغیر ایسا کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ اللہ نہ چاہے اور فرشتہ مدد کر رہا ہو، اللہ نہ چاہے نبی مدد کر رہے ہوں، اللہ نہ چاہے کوئی ولی مدد کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، جو ان کو اللہ نے منصب دیا، مقام دیا، وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ جنگ بدر، غزوہ بدر مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ نے مدد فرمائی ہے، لیکن کیسے مدد فرمائی ہے؟ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ 1000 فرشتے، 3000، 5000 فرشتے، تو یہ فرشتوں کا آنا رب کے حکم سے تھا، رب کے اذن سے تھا، رب کی اجازت سے تھا، رب کی دی ہوئی طاقت سے تھا۔ تو پتہ چلا کہ رب کی دی ہوئی طاقت سے مدد ہوتی ہے۔ فرشتے جب مدد کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور کی بھی ہے اور کرتے بھی ہیں، تو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی بدرجہ اولا مدد فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا نظریے کو اچھی طرح پہلے عقیدہ نظریہ سمجھ لینا چاہیے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ ہر چیز کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کر فوراً کے فوراً اس پر فیصلہ کر کے یوں بات کر دینا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث ان کو سامنے رکھیں، ایسے کئی شواہد ملیں گے، ایسی کئی آیتیں ملیں گی، ایسی کئی روایتیں ملیں گی جن کے اندر یہ پورا بیان۔ بہرحال ارشاد فرمایا کہ شرک، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔
رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں ہر طرح کے کسی کو کوئی بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہے. وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ اس کے آگے کوئی اولادیں ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی برابری کا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت میں، اپنی صفات میں وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے وہ آیت میں یہ بیان فرمایا. حضرت لقمان کے جو بیٹے کا نام تھا ان کا نام جو ہے انعم تھا، اور بعد نے بیان کیا کہ ان کا نام اشکم تھا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان، کامل ترین انسان، یعنی جو اپنی ذات کو کامل بناتا ہے، اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسروں کی بھی تکمیل کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور دوسروں کے اندر ایسی تربیت کر کے، کاٹ چھانٹ کر کے، وہ اس کے اندر بد اخلاقیوں کو نکال کر، اس کے اندر بری صفاتوں کو نکال کر، کامل شخص کی نشانی ہے دوسروں کو کامل بنا دیتا ہے. وہ دوسروں کو کامل بناتا ہے، اور ایسا کامل بناتا ہے کہ وہ بھی رہتی دنیا تک ایک مثال بن جائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے کامل ترین فرد ہیں، اللہ کے خاص بندے، امام الانبیاء ہیں. اور آپ نے پھر جن لوگوں کی تکمیل کی ہے، جنہیں کامل بنایا ہے، آج رہتی دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے، ان کو یاد کرتی ہے. وہ عرب کے لوگ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اتنا عرصہ اپنا گزار دیا، زمانہ جاہلیت کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح کی رسومات کے اندر، کس طرح کی برے معاملات کے اندر اپنے آپ کو ایسا جو ہے وہ داخل کیا ہوا تھا، اور اس میں لگے ہوئے تھے، مگن تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ آپ نے ان میں سے لوگوں کو ایمان کی طرف، ایمان کے بعد پھر صفات، اچھی صفات کے اندر ایسا تبدیل کر دیا. اور جو حضور کے غلام بنے، آج دنیا انہیں کامل ترین انسان کہتی ہے، اور ان کی تعلیمات وہ ہمارے لیے ایک طرح کی ہدایت اور نمونہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کو پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اتباع کرو گے تم جو ہے وہ ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ ایسے کامل بن گئے کہ اب ان کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح کا معاملہ اپنے گھر سے شروع کیا جائے. اصلاح کا معاملہ گھر. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. یہ بہت ایک اچھا عمل ہے تبلیغ کا، واعظ کا، کہ جس میں خصوصی طور پر اللہ کے پیغام جب ہم اپنے گھر والوں کو سنائیں، ان کو ہم شریعت کے تابع کر دیں، فرما بردار بنا دیں، تو یہ ایسی ایک عملی تبلیغ ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو سمجھائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ داروں کو سمجھاتے، کبھی ان کو بلاتے، کبھی دعوت کرتے، کبھی یوں جمع کر کے آپ ان کی تربیت کرتے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی افراد کو، ان کو جو ہے وہ سمجھانا. تو پہلے یہ سلسلہ گھر سے بھی شروع ہو، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوسروں کو یہ تبلیغ کی جاتی ہے تو پھر وہ ان کے نظر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے گھر کا بھی ماحول اچھا ہے، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہے. پھر یہ باتیں آہستہ آہستہ دوسروں کے دلوں میں جلدی مؤثر ثابت ہوتی ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ قولی تبلیغ سے بڑھ کر عملی اور فعلی تبلیغ مؤثر ہوتی ہے. انسان اپنے علم پر عمل کریں اور خود باعمل ہو جائے تو پھر لوگ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. آج کی اس دور کی میں آپ کو اگر مثال دوں تو قبلہ شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے ایک کامل طریقے سے گزارا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے پیار، حضور کے اعمال، افعال، کردار، آپ کی اچھی صفات، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے یہ سارے معاملات جنہوں نے اپنائے، رب کے احکامات پر عمل کیا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. شریعت مطہرہ کا حکم ہے تو پھر اپنے سر کو جھکا دیا اور شریعت کے احکام کو مقدم جانا، مقدم سمجھا، اس پر عمل کیا. آج دنیا ان کے
چرچے جو ہے وہ کرتی ہے، دنیا ان کے گن گاتی ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی وہ دھڑکن بن گئے، کروڑوں لوگوں کو بلا مبالغہ، جن میں چھوٹی عمر کے بھی، بڑی عمر کے بھی، خواتین بھی ہیں تو مرد بھی ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر ایسی تبدیلی لائی، اور الحمدللہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگیاں گزارنے میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک شخصیت، اگر ایک شخصیت کے عمل سے، یعنی قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو، عمل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، تو پھر دیکھیں کتنے لوگوں تک وہ پیغام وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو فعلی تبلیغ، عملی تبلیغ، یہ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ یا میں یہ بھی عرض کروں کہ اگر ہم کسی دیندار شخص کے بھی، کسی بچے کو یا ان کے گھر والوں کو ہم دیکھیں کہ وہ دین پر عمل نہیں کر رہے، تو اس سے اس دین کے مبلغ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پہلے گھر والوں کو سمجھائے پھر بات سمجھائے، نہیں، یہ نہیں، اس میں بعض اوقات بہت وقت دل آزاریاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہوں گے، سمجھاتے ہوں گے، لیکن سامنے والا اگر نہیں سمجھتا تو اس کی وجہ سے اس بیچارے عالم دین یا اس مبلغ کو، اس دینی آدمی کو، دینی اسلامی بھائی کو کسی طرح کی اس کی دل شکنی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، دل نہیں توڑنا چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے تو آپ نے اپنے اقربا میں بھی تبلیغ فرمائی اور دوسرے لوگوں میں بھی تبلیغ فرمائی، اور کئی آپ کے قریبی رشتہ دار وہ ایمان والے ہوئے بھی اور قریبی رشتہ دار ایمان والے نہیں بھی ہوئے، ایمان جو ہے وہ نہیں لا کر آئے، لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان اس حوالے سے آگے آگے بڑھتے گئے، اور یہ پھر اسلام کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ اس طریقے سے یہ شجر جو ہے وہ ایسا پھلدار ہوا ہے کہ آج اس کی شاخیں جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ پھیل چکی ہیں۔ دوسری بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہ یاد رکھیں یہ 14 نمبر اور 15 نمبر جو آیت مبارکہ ہیں، یہ اس میں یہ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے احکام ہیں۔ سب سے پہلے حضرت لقمان کی نصیحت آئی اور پھر آگے اللہ کا حکم آیا، اور اس میں یہ ہے کہ جب نصیحت ہے تو اب والدین اگر یہ اچھی نصیحتیں کرتے ہیں تو ان کی نصیحتوں کو ماننا چاہیے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے، اور کہا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں پر والدین دونوں کے مقام مرتبے کو بیان کیا۔ شکر ادا کریں، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، یعنی اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ جن کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا تو ماں باپ کا دیا۔ قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ یہ، یعنی عبادت اور عبادت کے بعد اپنے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ نے ہمیں قرآن میں کئی مقامات پر جو ہے وہ یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس آیت میں میرے شکر گزار بنو تو اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بنو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسن انداز سے پیش آؤ۔ یہاں پہ ماں باپ دونوں کے حوالے سے تاکید فرمائی، لیکن پھر والدہ کی مشقتوں کو بیان کیا، کہا وہ ماں ہے جس نے کمزوری در کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا۔ ماں متعدد تکلیفوں سے گزرتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ جو ہے وہ زیادہ بیان فرمایا۔ ماں بیٹے کو پیٹ میں، بچوں کو پیٹ میں اٹھانے کی یہ جو مدت ہے یہ بھی تکلیف دہ ہے۔ دن بدن بچہ جو ہے وہ پیٹ میں بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن ماں کی کمزوری، ماں کے ضعف کے اندر، ماں کی مشقتوں کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ کمزوری کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ پیٹ میں اولادیں جو ہیں وہ اپنے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔
اچھا، دوسرا پھر مرحلہ پیدائش کا مرحلہ، انتہائی تکلیف دہ مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ اس کے بعد مسلسل 2 سال تک دودھ پلانا، پھر دودھ کو چھڑانا۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ کئی کام ہم اپنے شیڈول سے کرتے ہیں، نوکری ہے اور نوکری پر جانا ہے، نوکری سے آنا ہے، آرام کرنا ہے، تو ایک وقت طے ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ابھی 4 گھنٹے سونا ہے، 5 گھنٹے سونا ہے۔ لیکن ماں جو اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے اس کے اندر کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وقت کی پابندی والا حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ جب بچہ اٹھ گیا، ماں جو ہے وہ چاہے کتنی بھی تھکی ہو، اس کو بالآخر اپنے بستر کو چھوڑ کر جو ہے بچوں کو دودھ پلانا ہے، بچوں کے ساتھ یہ معاملات کرنے۔ ابھی ہم معاملات سے گزر رہے ہیں، گھر کی خواتین کی بہت بڑی خدمتیں ہوتی ہیں، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ ان کو جو ہے وہ گھر کے افراد، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں تو خواتین بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کی خدمتیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ دن بھر کے ہم ایسی روزے سے بعض اوقات بھوک کی وجہ سے کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آخری لمحات میں 1-2 گھنٹے میں شاید کئی ایسے ان کی بولنے کی سکت نہیں ہوتی، بات کرنے کی نہیں ہوتی، کبھی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بس یہ کہ کوئی بات نہ کرے، آرام کریں، افطار تک ہم پہنچ جائیں۔ لیکن اسی دوران گھر کی وہ خواتین جو ہے وہ دن بھر کی جو مشقتیں جھیل کر اس کے باوجود وہ اب افطاری کے سامان کو بنانے کے لیے کس قدر جو ہے وہ مگن رہتی ہیں اور اس میں کوششیں کرتی ہیں، تو یہ واقعی ان کے ہی کام ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جو روزہ نہیں رکھتے، تو ظاہر دن بھر ان کو بھی کھانے کھلانے، ان کو بھی معاملات کرنے، وہ بھی ساتھ چلانا، پھر رات کے معاملات، پھر صبح جلدی اٹھ جانا، ہم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے سحری کریں، وہ جو ہے وہ گھنٹوں پہلے اٹھ کر جو ہے وہ سحری کا اہتمام کریں، اور پھر عمومی طور پر ان کو نہ طریقے سے جو ہے وہ افطار کر سکیں، نہ طریقے سے کوئی سحر کر سکیں، بس یہی فکر ہے کہ کسی طرح سارے گھر والے جو ہے بس ہمارے اس معاملے میں خوش ہو جائیں۔ تو ایسے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیں بھی بڑا صبر اور تحمل کے ساتھ، اب کبھی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس میں ہرگز ایسا نہیں انداز دکھانا چاہیے، بلکہ اس حوالے سے بھی ان کا ایک طرح کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس میں گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت بہتر بنے گا۔ تو 3 درجے ماں کی ایسی مشقت والے ہوتے ہیں، اور پیٹ میں بچے کا ہونا، پیدائش کا ہونا، پھر اس کے بعد ماں کا اسے دودھ پلانا، اور پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا تمہاری ماں، اور اس کے بعد اس نے پوچھا تو کہا تمہارے باپ۔ لیکن ہرگز اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ باپ کا معاذاللہ کوئی مرتبہ ہی نہیں، باپ کا مقام ہی نہیں۔ باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے باپ اگر راضی ہے تو رب راضی ہے، یعنی باپ کی رضامندی کے اندر رب کی رضامندی ہے۔ اگر باپ کو خوش کر دیا تو گویا کہ اپنے رب کو خوش کر دیا۔ کئی ایسی حدیثیں ہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ جن میں دونوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، لیکن بعض اعتبار سے جو خدمت کا ایک پہلو آتا ہے اس میں ماں کے ایک درجے کو زیادہ بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں بھی اپنے بچے کے حوالے سے خدمت جو ہے وہ کچھ زیادہ کرتی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے جو ہے وہ ایسے فرما بردار بنیں اور ماں باپ کا حق مانیں، ان کے لیے دعائیں کریں، قرآن دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ہمیں دعائیں سکھاتا ہے۔ ماں کو معاذ اللہ ایک گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ معذرت سے آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں، کئی جگہیں ایسی ہیں کہ وہ ماں کو صرف کام کاج کے لیے ہیں، کہ ماں جو ہے نا وہ اولاد کبھی اس حد تک خود نہیں پہنچے گی کہ وہ ان کی خدمت کر کے انہیں کھلائے، یہ وہ جب تک ماں چل رہی ہے تو بس ماں کو ہی چلانا ہے، ماں نے ہی کچن میں جانا ہے، ماں نے یہ کرنا ہے، پانی پلانا ہے، چھوٹے بیٹے کو بھی پلانا ہے تو ماں لے کر آئے گی، ماں اسے پلائے گی۔ تو اس حوالے سے بچوں کی بھی ایسی تربیت ہو، کاش بچے بھی ایسی باتوں کو سمجھیں اور وہ خود آگے بڑھ کر کئی چیزوں میں جو بطور خاص ضروری نہیں کہ وہ ماں ہی وہ کام کرے، وہ بچے بھی، بچیاں بھی گھر کی جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں،
اور ماں کی اس اعتبار سے بھی خدمت کر کے دل خوش کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی نصیحتیں کچھ جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن سلسلے کا وقت جو ہے وہ اپنے دامن میں گنجائش نہیں پا رہا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو کوشش ہوگی انشاءاللہ کل بھی یہاں سے کچھ آگے بہت خوبصورت نصیحتیں ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم کل بھی انشاءاللہ یہ درس جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ابھی کچھ دیر بعد خوشبو رمضان براہ راست سلسلہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنو قرآن کھو جاؤں تیری رحمت کی